بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری زندگی کا یہ پہلا کیس تھا اور میرے اس وقت ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ یہ کیس بھی ایک 12 سال کی بچی کا تھا اور میں اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ حالانکہ لیبر روم میں آنے سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیس ایک 12 سال کی بچی کا ہے، لیکن جب میں اندر آئی اور اس بچی کی حالت دیکھی تو میں نے نرس سے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، ہمیں پولیس کو بلا لینا چاہیے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ یہ بچی پہلے بھی یہاں پر آ چکی ہے، اسی لیے آپ بے فکر ہو کر اس کا آپریشن کر دیں۔ میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ بچی بہت چھوٹی تھی اور رسک بہت زیادہ تھا، لیکن اس نرس کے کہنے پر مجھے مجبوراً اس کا کیس کرنا ہی پڑا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے اس ہسپتال میں آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اور میں یہاں پر ابھی روٹین ہی سمجھ رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا، پسماندہ سے علاقے میں چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ یہاں پر یوں تو زیادہ تر ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں تو وہ بھی زیادہ تر چھٹی پر ہوتے تھے کیونکہ اتنے پسماندہ علاقے میں ڈاکٹر آتے ہی نہیں تھے۔ لیکن چونکہ میں بھی نئی نئی ڈاکٹر بنی تھی اور یہ میری پہلی پوسٹنگ تھی، اسی لیے میرے اندر کچھ کر دکھانے کا اور کچھ کرنے کا عزم تھا، اسی لیے میں روز اپنی ڈیوٹی پر آتی۔ اس ہسپتال میں بھی اگرچہ مریضوں کی تعداد کافی تھی اور مجھے سارا دن سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ میری ڈیوٹی گائنی میں تھی، میں ایک گائنوکالوجسٹ تھی اور یہاں پر زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کے وارڈ میں ہوتی تھی۔ روزانہ کئی عورتیں اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتیں اور میں انہیں حل کرتی۔ ابھی تک ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میں نے کبھی اکیلے کسی کی ڈیلیوری کی ہو یا کیس کیا ہو۔ اس سے پہلے اپنی ہاؤس جاب کے دوران یوں تو میں اپنے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ان کو اسیس ضرور کرتی رہی ہوں، لیکن اب یہاں پر چونکہ میں خود ایک ڈاکٹر بن کر آئی تھی تو یہاں پر جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج ایک ہفتے کے بعد میری نائٹ ڈیوٹی لگ چکی تھی اور اب ایک ہفتے تک کی نائٹ ڈیوٹی ہی رہنی تھی۔ میں شام 7 بجے ہی ہسپتال چلی گئی اور آ کر اپنے وارڈ کا راؤنڈ لیا، مریضوں کو چیک کیا، جو ضروری ہدایات تھیں نرسوں کو دیں، اور اسی دوران رات کے 10 بج گئے۔ اتنی جلدی اتنا ٹائم گزر گیا۔ میں اب کچھ تھک سی بھی گئی تھی، اسی لیے چائے پینے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چائے بنا کر میں مگ میں ڈال کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھ لیں۔ میں ذرا کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ چائے کا مگ ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ ایک نرس آفت و خزان بھاگی آئی اور کہنے لگی، ایمرجنسی کیس ہے، جلدی چلیں۔ میں بھی چائے کا کپ وہیں پر رکھ کر بھاگم بھاگ اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن لیبر روم میں آ کر اس کیس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ میرا نام زویا ہے اور میں ڈاکٹر بننے کا شوق رکھتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے تھے اور میں اکثر جب اپنے کزنوں یا ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیلتی تو ہم ڈاکٹر ہی کھیلتے۔ میں ہمیشہ ڈاکٹر بنتی اور انہیں مریض بنا دیتی۔ جھوٹ موٹ کا چیک اپ کرنا اور ان کو دوائی دینا اور پھر جھوٹ موٹ کا ہی ٹیکہ لگا دینا، یہ سب ہمارے کھیل میں شامل ہوتا تھا اور میں بہت خوش ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گی تو میں فوراً کہتی میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ابا اور اماں میرے اس خواب سے خوش تھے اور وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں اور اپنے خواب کو پورا کروں۔ ابا چونکہ ایک سرکاری ملازم تھے اور تنخواہ ان کی اتنی ہی تھی کہ گھر کی گزر آسانی سے ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے علاوہ میری ایک بہن اور بھائی بھی تھے۔ وہ دونوں بھی مجھ سے چھوٹے تھے لیکن وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ میٹرک میں میں نے بڑے اچھے نمبروں سے بورڈ میں ٹاپ پوزیشن لی اور پھر مجھے جلد ہی اسکالرشپ کے اوپر ایک جانے مانے کالج میں داخلہ مل گیا۔ میں نے FSC کو بھی بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا اور پھر اسی طرح اسکالرشپ پر مجھے ڈاکٹری میں داخلہ مل گیا۔ میں بہت محنت اور جانفشانی سے پڑھ رہی تھی۔ ابا بہت خوش تھے کیونکہ انہیں یہی ٹینشن تھی کہ نہ جانے میں ڈاکٹر کے لیے اتنے پیسوں کا بندوبست کر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ لیکن میں نے محنت کر کے اور اسکالرشپ لے کے ابا کو اس ٹینشن سے نجات دلا دی۔ ابا میرا بہت حوصلہ بڑھاتے اور میری ہمت بندھاتے۔ میں خود بھی اپنے شوق کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بہن کو بھی ڈاکٹر بننے کا شوق چڑھایا تھا اور وہ بھی ابھی سے محنت کر رہی تھی، جبکہ بھائی کا دھیان ابھی کسی طرف نہیں تھا۔ وہ تو مشکل سے ہی پڑھائی کی طرف دھیان دیتا تھا۔ اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھا اور اماں اکثر اسے سمجھاتی رہتی
اور ابا کے سامنے اس کی حرکتوں پر پردے ڈال دیتی۔ ہم دونوں بہنیں اماں کو منع بھی کرتے کہ ابا کے سامنے اس کے اوپر پردہ مت ڈالا کریں، بلکہ ابا کو بتایا کریں تاکہ وہ اسے سمجھا سکیں۔ لیکن اماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ یہی کہتی تھیں کہ تیرا ابا اس طرح غصہ کرے گا، میں اسے خود ہی پیار سے سمجھا دیتی ہوں تو وہ سمجھ بھی جاتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ تھا کہ شاید ہمارے بھائی نے کبھی اماں کی پوری بات بھی نہ سنی ہوگی۔ خیر، مجھے میڈیکل میں اسکالرشپ پر داخلہ کیا ملا، اماں نے تو خوشی کے مارے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ میں خود بھی بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر بننے کی طرف یہ میرا تیسرا قدم تھا اور میں بالکل تیار تھی۔ اور پھر دن رات کی محنت اور ایک لمبی صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار میں ڈاکٹر بننے کے اہل قرار پائی۔ اب یہ میری محنت کے اوپر منحصر کرتا تھا کہ میں آگے اسکالرشپ لے پاتی بھی ہوں یا نہیں، اور میں نے دن رات محنت کر کے اسکالرشپ حاصل کر ہی لیا۔ ڈاکٹر بننا کوئی آسان نہیں تھا، مجھے پڑھائی کی طرف خاص وقت دینا پڑا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، خاندان کی کوئی شادی یا محلے میں کہیں بھی آنا جانا، یہاں تک کہ میرے کپڑے تک میں خود خریدنے نہیں جاتی تھی۔ دن رات محنت کر کے میں ڈاکٹر بننے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ پہلے سیمسٹر کے بعد ہی میرا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا اور میرے استادوں نے مجھے بہت سراہا۔ میرے اندر اور ہمت پیدا ہوئی اور میں اور لگن سے پڑھائی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن اسی دوران کالج میں مجھے ایک لڑکا ملا۔ وہ میری ہی کلاس میں تھا اور کافی اچھا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ میرے خیال سے تو وہ اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے اور اس کی گاڑی یہ بات بتاتی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 دن مجھے بہت بخار رہا اور میری طبیعت بہت خراب رہی تھی، جس کی وجہ سے میں 2 دن تک اپنے کالج نہیں جا سکی۔ کہ تیسرے دن جب میں کالج پہنچی تو وہ لڑکا بےتابی سے میری طرف بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا، آپ 2 دن تک کیوں نہیں آئیں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو تھا؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ آج تک تو میں نے کبھی اسے مخاطب نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ پھر نہ جانے وہ کیوں مجھے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ تاہم کلاس فیلو ہونے کے ناطے میں نے اسے اتنا ہی کہا، وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ پائی۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے لگی تو وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی طرف سے فکر ہو رہی تھی، آپ کی پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے، میں نے آپ کے لیے نوٹس تیار کر دیے ہیں، یہ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیگ سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکال کر میرے حوالے کر دیا اور میں حیرت سے گنگ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن ہاتھ میں پکڑے وہ نوٹس مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ خیر، میں انہیں اپنی کتابوں کے ساتھ سینے پر لگاتی آگے بڑھ گئی۔ تاہم اس لڑکے کا رویہ مجھے کچھ الگ سا لگا۔ اب میرے دل میں تھوڑی ہلچل سی مچی، لیکن کلاس میں آنے تک میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ وہ ابھی کلاس میں نہیں آیا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر میں ہی کلاس شروع ہونے والی تھی۔ اتنی دیر میں وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت سی ہوئی۔ اتنی دیر میں سر کلاس میں آ چکے تھے اور لیکچر شروع ہو گیا۔ میں سر جھکا کر اپنی رائٹنگ بک پر مختلف پوائنٹس نوٹ کرتی گئی۔ 1 گھنٹے بعد لیکچر ختم ہو گیا۔ میری طبیعت چونکہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں تھک چکی تھی۔ تاہم ابھی میرے 2 لیکچر باقی تھے اور مجھے وہ اٹینڈ کر کے ہی گھر واپس آنا تھا، کیونکہ پہلے بھی میری پڑھائی کا کافی حرج ہو چکا تھا اور میں اب 1 دن مزید ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور 2 گھونٹ اپنے اندر انڈیلے اور اگلے لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کلاسز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں باہر گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی تو پھر نہ جانے وہ کہاں سے نکل کر دوبارہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ 1-2 دن گھر پر آرام کر لیں، آپ کے لیکچر میں تیار کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگا کہ اب یہ بات کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے خود کام کر سکتی ہوں، آپ پلیز اپنی یہ ہمدردی کسی اور کو دکھائیں اور مجھ سے دور رہیں۔ میں یہ کہہ کر آگے بڑھائی۔ اس کا دھواں چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن میں اس طرح کا کوئی بھی اسکینڈل اپنے لیے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے لیے غلط بات کرے۔ ابھی تک میں نے بہت شفاف اور صاف زندگی گزاری ہے، میرا کردار بے داغ تھا، لیکن یہاں پر اس کالج میں رائے کا پہاڑ بنتے دیر نہیں لگتی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں کھلے عام ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ایک دوسرے سے افیئر چلاتے تھے،
لیکن میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا مکمل فوکس ڈاکٹر بننے پہ تھا، اور میں جب تک وہ نہ بن جاتی تب تک میں کچھ اور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس لڑکے کو بھی سختی سے ڈانٹ دیا، کیونکہ اگر تو وہ مجھ سے افیئر چلانے کی کوشش کر رہا تھا تب بھی وہ سمجھ جاتا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ سنجیدہ تھا تو تب بھی اسے ابھی ان سب چیزوں سے باز رکھنے کی ضرورت تھی۔ حالانکہ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر افسوس تو ہوا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے اصول میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھے، اور میں ان پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے شروع میں ہی منع کر دیا۔ سارا دن اس کا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا رہا۔ میں دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ مجھے اتنی سختی اور درشتی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسے بڑھاوا نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے شروع میں ہی اسے ڈانٹ دیا۔ میں تو اس لڑکے کو ڈھنگ سے جانتی بھی نہیں تھی، مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ کس طرح مجھ میں اتنا انٹرسٹڈ ہو گیا کہ بات کرنے تک پہنچ گیا۔ خیر، میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میں نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا، اور اب میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ وہ لڑکا میرے راستے میں نہیں آیا، اور نہ ہی مجھے کبھی اس نے مخاطب کیا۔ وہ کبھی کلاس میں بھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے ایک طرف سے تسلی تو ہو گئی، لیکن پھر بھی دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نہ جانے میری بات کا اس نے اتنا برا منا لیا کہ دوبارہ کبھی مخاطب ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی رکھ رہا تھا کہ اس نے مجھے نوٹس بنا کر دیے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ لیکن جلد ہی اپنی پڑھائی کی مصروفیت میں یہ سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر دوبارہ کبھی ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ تقریباً 2 سال اسی طرح گزر گئے کہ ایک دن وہ کالج نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ بہت ریگولر اسٹوڈنٹ تھا۔ کلاس میں اس کی غیر موجودگی مجھے محسوس ہوئی تو کسی سے پتہ چلا کہ اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ جو اس کے دوست تھے اب آپس میں اس کے گھر جانے کے لیے مشاورت کر رہے تھے، کیونکہ عصر کے بعد اس کی ماما کا جنازہ تھا اور وہ سب اس جنازے میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں اور اس کے غم میں شرکت کروں، لیکن میں دل محسوس کر رہ گئی، اور وہ سب کلاسز کے ختم ہونے کے بعد اس کے گھر چلے گئے، جبکہ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اس کا غم کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، اور نہ جانے وہ کس طرح اس وقت سے گزر رہا تھا۔ میں اس سے بات کر کے اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں تھا، اور کسی اور سے میں مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر میں انتظار کرنے لگی کہ جب وہ کالج آئے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کی ماما کا افسوس کروں گی۔ 3 دن کے بعد جب وہ کالج آیا تو بہت اترا ہوا چہرہ اور کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی شیف پڑی ہوئی تھی اور وہ کافی بجھا بجھا سا تھا۔ پہلے تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اسے کیسے مخاطب کروں، کیونکہ اپنے گزشتہ رویے کو یاد کر کے مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی جیسے ہی پہلا لیکچر ختم ہوا تو اگلا لیکچر آف تھا۔ سب لوگ کلاس سے باہر جانے لگے، لیکن میں کلاس میں ہی موجود تھی، اور وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ میں ہمت کر کے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا، مجھے آپ کی ماما کا بہت افسوس ہوا ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ یہ ایک بہت ناقابل تلافی نقصان ہے، آپ حوصلہ کریں اور ہمت رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ میری تسلی کے جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولا، تاہم اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ مجھے دلی طور پر اس کی ماں کا دکھ تھا، اسی لیے میں نے افسوس کیا۔ کچھ وقت گزر گیا اور وہ بھی اب کافی بہل گیا تھا اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اب تو ہمارے لیکچر اور زیادہ مشکل ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ہماری ڈگری ختم ہونے میں سال ہی رہ گیا تھا، اور اب ہمیں ہر وقت پڑھائی پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ میری گھر پر بالکل بھی توجہ نہیں تھی۔ اماں میرے لیے مختلف چیزیں بنا بنا کر مجھے دیتیں جو میرے دماغ کو طاقت بخشتیں، جس کے علاوہ اماں ہی مجھے کھانے پینے کو دیتیں، ورنہ مجھے تو یہ بھی ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں نے کھانا کیا اور پینا کیا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ڈاکٹری میں بھی ٹاپ کیا اور دوسرے نمبر پر وہی لڑکا آیا۔ میں اس کے لیے بہت خوش تھی اور وہ میرے لیے بہت خوش تھا، کیونکہ ہم دونوں کے چہروں پر خوشی دیکھی جا سکتی تھی۔
نہ اس نے کبھی اقرار کیا نہ میں نے کبھی اظہار کیا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ کالج سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ میرے گھر اپنے پاپا کو بھیج دیا۔ حالانکہ اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی خبر تھی، لیکن جب اس کے پاپا نے گھر آ کر میرے اماں ابا سے بات کی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں ابا خود ہکے بکے رہ گئے کہ اتنے بڑے گھر سے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ ان دونوں نے اس کے پاپا سے سوچنے کی مہلت مانگ لی اور مجھ سے بات کی۔ میں حیران تھی کہ آخر کس طرح اس نے رشتہ بھیج دیا، جبکہ ہمارے بیچ تو آج تک کبھی اقرار نہیں ہوا۔ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ میں ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی کوئی جواب دوں گی، اور پھر اس کا نمبر لے کر میں نے اسے فون کیا۔ پہلی بار ہم فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے پہل تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میں ہوں، لیکن پھر جب اسے یقین آیا تو کہنے لگا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے، تم نے فون کیوں کیا؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے رشتہ بھیجا ہے، لیکن ہم دونوں کے بیچ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تم سے اس رشتے کو بھیجنے کی وجہ جاننا چاہتی ہوں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا، میں پہلے دن سے ہی تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ جس دن پہلے دن تمہیں اپنی کلاس میں دیکھا تو مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے اور تم ہی وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں نے تم سے کلاس فیلو ہونے کے ناطے دوستی کرنا چاہی تھی، لیکن تم نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس بات نے میرے دل میں تمہاری محبت اور عزت اور زیادہ بڑھا دی تھی، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ڈگری کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا کردار اور عزت سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے تم نے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا۔ مجھے اس بات کا بالکل برا نہیں لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہاری اچھائیوں کا قائل ہوتا گیا، اور پھر جیسے ہی ڈگری مکمل ہوئی مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے پاپا کو تمہاری طرف بھیج دیا۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر کرتا ہے کہ تم مجھے اپنا لو یا دھتکار دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی باتوں نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا میرے اس طرح فون رکھنے پر وہ بے چین ہو جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی اسے دل ہی دل میں چاہتی تھی اور اس کے ساتھ کی ہی خواہش مند تھی۔ اور اب جب اس نے اپنے پاپا کو بھیجا تو میں نے اسی لیے اس سے بات کرنا چاہی تھی کہ اگر تو یہ محبت ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اس کے اقرار نے تو جیسے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی اور میں ہواؤں میں اڑنے لگ گئی۔ اماں ابا کو میں نے اپنے اقرار کا بتا دیا۔ وہ دونوں بھی اس رشتے پر بہت خوش تھے اور میری مرضی جان کر تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور یوں ایک دن وہ اور اس کے پاپا آ کر مجھے انگوٹھی پہنا گئے۔ شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی، کیونکہ میں اب اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں 1 سال ڈاکٹر بن کر گورنمنٹ جاب کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد شادی کروں گی، تاکہ میں اپنے پروفیشن کو تھوڑا ٹائم دے سکوں اور اس میں تھوڑا تجربہ حاصل کر سکوں۔ میری بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے چونکہ پہلے ہی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اسی لیے مجھے اطمینان تھا کہ جلد ہی مجھے کال آ جائے گی اور نوکری مل جائے گی۔ اور میری منگنی کے ٹھیک 3 دن بعد مجھے انٹرویو کے لیے کال آ گئی، اور پھر اگلے مراحل تو اتنی آسانی سے طے ہوتے گئے کہ میں آج اس ہسپتال میں موجود ہوں۔ یہ سرکاری ہسپتال میرے شہر سے کچھ دور ایک پسماندہ سے گاؤں کے قریب ہی تھا۔ میرے لیے روز آنا جانا مشکل تھا، اسی لیے میں نے اس ہسپتال کے ہاسٹل میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ پہلی جاب تھی، پہلی پوسٹنگ تھی، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی دور پھینکا جائے گا، لیکن پھر بھی جب اتنی دور پوسٹنگ کا سنا تو مجھے بہت برا لگا اور دل عجیب سا ہوا، کیونکہ میں تو اپنے ہی شہر کے کسی جانے مانے ہسپتال میں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دور اس علاقے میں جا کر کام کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اماں ابا الگ پریشان تھے اور مجھے اتنی دور بھیجنے پر رضامند نہیں تھے، لیکن نہ جانے میں نے کیسے انہیں واسطے دے کر اس بات کے لیے منایا، اور میں ایک نئے عزم کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ میں پہلی بار اپنے گھر والوں سے اتنی دنوں کے لیے دور جا رہی تھی۔ خود اندر سے میں بھی تھوڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے نئی جگہ کیسی ہو،
نیا ماحول کیسا ہو، کیسے لوگ ہوں، کیسا ہسپتال ہو، بہت سارے سوال میری آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ لیکن مجھے جانا تو تھا اور اپنے کیریئر کا آغاز تو کرنا تھا۔ جس دن میں ہسپتال میں پہنچی اتوار کی شام تھی، اور یہاں پر ابھی چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو بہت سارے ڈاکٹر گھروں کو گئے ہوئے تھے، اور میں ہاسٹل میں اپنے کمرے میں چلی آئی، جو کہ پہلے سے ہی میرے نام پر بک تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک بیڈ اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ کمرہ تو کوئی اتنا خاص نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہتر تھا۔ اگلے دن میں ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ یہ بھی عام سرکاری ہسپتال کی طرح ہی ایک ہسپتال تھا، لیکن شہر کے سرکاری ہسپتال تو پھر بھی بہتر تھے۔ یہاں کی حالت تو بہت بری تھی، صفائی کا کوئی خاص نظام نہیں تھا، اور مریضوں کی بہتات کافی زیادہ تھی۔ یہاں پر ارد گرد ایسا کوئی بھی نہیں تھا جہاں پر جدید علاج و معالجہ کروایا جا سکے، اسی لیے لوگ اسی ہسپتال کا رخ کرتے تھے۔ پہلے ہی دن ڈھیروں مریضوں کو نپٹا کر میں تو تھک گئی تھی، اور مجھے سر کو جانے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ 2 بجے جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ کر ایسے گر سے گئی جیسے نہ جانے کتنا کام کیا ہو۔ سارا دن مختلف عورتوں کے مختلف مریضوں کو سن سن کر میں تو حیران و پریشان ہوتی رہی۔ ابھی چونکہ میں نئی تھی، اس وجہ سے میں بہت غور اور توجہ سے ان کی ساری بات سنتی۔ حالانکہ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ ڈاکٹر مریض کی اتنی بات بھی نہیں سنتے اور بیچ میں ہی ٹوک کر ان کو دوا وغیرہ لکھ دیتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے مجھے کافی وقت لگ گیا۔ میری 2 نرسوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، وہ دونوں کافی اچھی تھیں اور کافی دوستانہ مزاج رکھتی تھیں۔ یہ یہاں کی مقامی تھیں، اسی وجہ سے صبح کو آتی اور اپنا ڈیوٹی ٹائم ختم کر کے چلی جاتی۔ میرا اب کچھ دل لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں دونوں نرسوں سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اور وہ اکثر ہی اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ اچھا پکا ہوا میرے لیے بھی لے آتی۔ میں ان کی بہت ممنون تھی، حالانکہ میں انہیں پیسے دینے کی بھی کوشش کرتی، لیکن ان کے نزدیک خلوص کی اہمیت تھی، محبت کی اہمیت تھی۔ اماں بس ہی روز ہی بات ہو جاتی، اور میں اس کے علاوہ اپنے منگیتر سے بھی بات کرتی۔ وہ میرے آنے سے بہت اداس تھا اور اکثر مجھے کہتا کہ میں نے تمہاری شرط مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے جلد شادی پر اصرار کرنا چاہیے تھا، اور میں ہنس دیتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ واقعی میرے بغیر اداس ہوگا، حالانکہ وہ بھی آج کل شہر میں ایک بڑے ہسپتال میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اسے گورنمنٹ جاب کا شوق نہیں تھا، اسی لیے وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری کر رہا تھا۔ اماں میری شادی کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھیں۔ میں چونکہ ابھی نئی ڈیوٹی پر آئی تھی، اسی لیے میں نے ابھی تک کوئی ڈیلیوری کا کیس نہیں کیا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے مجھے ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے ہوئے، میں ابھی تک صرف مریضوں کو چیک کرتی رہی تھی، اور اب ویسے بھی میری آج کل نائٹ ڈیوٹی چل رہی تھی۔ میں اپنے وارڈ کا راؤنڈ لے کر اس وارڈ کے کونے میں بنے ایک کمرے میں آ گئی۔ باہر ریسیپشن پر 2 نرسیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وارڈ میں اس وقت ساری لائٹیں بند تھیں، صرف 1-2 لائٹیں جل رہی تھیں۔ تقریباً تمام مریض اور ان کے تیماردار سو چکے تھے۔ میں خود بھی اس وقت تھکی ہوئی سی تھی، اسی وجہ سے اپنے لیے چائے بنائی اور کمرے میں ہی رکھے ہوئے ایک بینچ کے اوپر لیٹ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کر لوں اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ جا کر ایک دفعہ راؤنڈ لے لوں گی، لیکن اتنی دیر میں ہی ایک نرس پریشانی کے عالم میں میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی آئیں، ڈیلیوری کا کیس ہے اور کافی سیریس حالت ہے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں تھوڑا گھبرا گئی۔ جلدی سے اپنا جوتا پہنا اور اس نرس کے ساتھ چلتی ہوئی راستے میں نرس سے اس مریضہ کے بارے میں معلومات لینے باہر آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کم عمر ہے اور زچگی کا کیس ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں نرس سے ساری تفصیل لیتی لیبر روم کی طرف چلی آئی، لیکن لیبر روم میں آتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں پر ایک 12 سے 13 سال کی بچی لیٹی ہوئی تھی جس کا کیس مجھے کرنا تھا۔ اس بچی کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی اور بار بار اس پر جیسے خشی طاری ہو رہی تھی۔ اس بچی کی حالت دیکھ کر میں غصے میں نرس کی طرف مڑی اور اسے کہا، یہ تو پولیس کیس ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً پولیس کو فون کرو اور یہاں پر آنے کے لیے بولو۔ لیکن وہ نرس کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ یہ بچی پہلے بھی 2 بار یہاں پر کیس کے لیے آ چکی ہے۔ اس نرس کی بات نے میرے سر پر جیسے پہاڑ توڑ ڈالا، اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کی حالت دیکھو، یہ مر جائے گی، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔
میں نے الجھے انداز میں پریشانی سے اس نرس سے کہا تو وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ یہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی آپ پہلے اس کا کیس کریں، پھر اس کی کہانی میں آپ کو بعد میں سناؤں گی۔ نرس کے کہنے پر میں جلدی سے اس بچی کی طرف مڑی۔ بچی کی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی اور میرے تو ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے تھے، لیکن میں نے خود پہ قابو پایا، چند گہرے سانس بھرے اور اس کا کیس کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی ایک روتی ہوئی آواز نے دنیا میں اپنے آنے کا اعلان کیا تو میں نے گہرا سانس بھرا، لیکن اس کا بچہ دیکھ کر میرے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بچہ ایک ہیجڑا تھا، اور جیسے ہی اس لڑکی کو ہیجڑے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ فوراً اس بچے کو مارنے کے لیے لپکی، لیکن نرس نے فوراً اسے دبوچ لیا اور اس کا ایک ہاتھ رسی سے باندھ کر بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اس ساری صورتحال سے بے حد پریشان تھی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دباتے باہر چلی آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی عجیب بات نہ دیکھی نہ سنی۔ پہلی بار اس طرح کے کیس سے واسطہ پڑا۔ میری زندگی کا پہلا کیس تھا، اور وہ بھی اتنا عجیب اور خطرناک تھا کہ میں ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہی نرس بھی میرے پیچھے چلی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ پریشان مت ہوں، یہاں پر یہ سب باتیں معمول کا حصہ ہیں۔ آپ پہلی بار اس علاقے میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، آخر اتنی چھوٹی بچی پر اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اس قسم کے حالات سے بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ میں نے الجھے بکھرے انداز میں کہا، اور پھر اس نرس سے پوچھنے لگی، آخر اس بچی کی ایسی کیا مجبوری تھی، یا اس کے گھر والوں کی کیا مجبوری تھی جو اس کی شادی کر دی؟ میری بات سن کر وہ نرس کہنے لگی، دراصل ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک رسم ہوتی ہے ونی کرنا۔ شاید آپ نے ڈراموں اور اخباروں میں یا ٹی وی پر اس طرح کی رسم کا سنا ہوگا۔ اس لڑکی کے بھائی سے گاؤں کے چودھری کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، جس کے بعد اس لڑکی کا بھائی بھاگ گیا، وہ ہاتھ نہیں آیا تو پنچایت میں کیس لگا ہوا تھا۔ پنچایتوں نے فیصلہ دے دیا کہ قاتل کی بہن کو ونی کر دیا جائے اور مقتول کے گھر سے کوئی مرد اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب چودھری کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا اور چودھری کے علاوہ گھر پر کوئی مرد بھی نہیں تھا، اسی لیے اس بچی کا نکاح چودھری سے کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ پہلی بار حاملہ ہوئی تو 3 مہینے بعد ہی اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ وہ تب بھی ہسپتال آئی تھی۔ اس کے بعد بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، اور اب یہ تیسری بار اس کا کیس مکمل تیار تھا، اور اب کی بار ہیجڑا پیدا ہوا ہے۔ یہ تو چودھری کا بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے تو بچہ پیدا ہونے کا پتہ چلا تو اسے مارنے لگی، لیکن اسے جب یہ پتہ چلا کہ وہ ہیجڑا ہے تو یہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہیجڑے کا سن کر چودھری بہت دکھی ہوگا۔ یہاں پر یہ رسم معمول کا حصہ ہے۔ آئے دن چھوٹی عمر کی کئی لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں اور ساری زندگی اسی طرح پستی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس نرس نے افسردگی کے عالم میں اپنی بات مکمل کی تو میں خود بھی اس لڑکی کے لیے بہت دکھی ہو گئی۔ وہ جس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، وہ ابھی گڑیا گڑیا کھیل سکتی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش رہ سکتی تھی، لیکن مجبوراً اسے اپنے بھائی کی جگہ اس کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑا، اور اپنی ساری زندگی اب وہ اسی طرح پستی رہے گی۔ میں خود اتنے دل برداشتہ ہوئی کہ اٹھ کر ہاسٹل میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسے اس بات کی خبر میرے منگیتر کو بھی ہو گئی، اور اس نے اسی وقت مجھے فون کر دیا اور کہنے لگا میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم اداس ہو، سوچا تمہیں فون کر کے پتہ کر لوں۔ اس کی بات سن کر میرے ڈھیروں آنسو بہہ نکلے، اور پھر میں نے آج کے واقعے کے بارے میں سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب سن کر قدرتی طور پر وہ بھی بہت دکھی ہوا، اور پھر کہنے لگا، یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ قبیلوں کے اصول اور ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ سب کچھ معمول کا حصہ ہے۔ تم کتنی لڑکیوں کے بارے میں سوچ کر روگی، کتنی لڑکیوں کی زندگی کی خرابی پر تمہارے آنسو بہیں گے۔ اب تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں روز ایسے کئی مریضوں کو دیکھنا ہوگا، حوصلہ پکڑو اور ہمت کرو۔ اس کی باتوں سے مجھے کافی ہمت ملی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر کے میں سو گئی۔ اس واقعے کے بعد میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی کہ اپنے لیے پوسٹنگ کی درخواست دے دی۔
اور کچھ عرصے کے بعد ہی میرا تبادلہ میرے ہی شہر میں ایک سرکاری ہسپتال میں ہو گیا، جہاں پر آ کر میں بہت مطمئن تھی۔ لیکن آج بھی اس بچی کے بارے میں سوچ کر میں اداس ہو جاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔